السلام علیکم ناظرین. حال ہی میں خبریں آئی ہیں کہ انڈین آرمی چیف سعودی عرب کا اور یو اے ای کا دورہ کریں گے اور وہاں کے ڈیفنس کالجز میں خطاب بھی کریں گے. سر بتائیے، یہ اٹ از اے ڈپارچر فرام دا پریویس پالیسی فالوڈ بائی دا سعودی عربیہ کہ وہ نہیں اس طرح کے مضبوط تعلقات فوجی سطح پہ اس طرح کے ممالک سے رکھا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا ٹیبل ٹرن ہو رہی ہے؟ ایک بات تو یہ طے ہے کہ دنیا میں تعلقات کی بنیاد ممالک کی آپس میں وہ ہمیشہ سے بدلتی رہی ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ کریں کہ ہمیشہ سے مذہب کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے دوست رہیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بات اب کس سہ پاری نہ ہوئی. کم از کم یہ جو ہمارے یہ بھائی تھے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے دوست ہمارے یا سعودیہ یا باقی ممالک یہ، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فائدہ کس میں ہے. ایک بہت بڑا ملک، ایک بہت بڑی منڈی تجارتی بھارت انہیں دستیاب ہے، اور بھارت اور اسرائیل کی دوستی آپس میں ڈھکی چھپی نہیں. ایک اور بہت بڑا ملک ہے جو اسلحے سے بھرا ہوا ہے اور ان کو اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے اور ان کو دنیا بھر میں ان کو اپنی سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، وہ امریکہ ہے. تو دو ملکوں کی جو ان پر مہربانیاں ہیں وہ اسرائیل کے لیے ہیں. تو اسرائیل کو چھوڑ کر وہ اب پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات کیوں رکھیں؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں جتنا پریشر پاکستان پہ ہوگا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. آپ دیکھیں کہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹو، ایک ڈی جورو. ڈی فیکٹو طور پر اسرائیل کو تسلیم کیا جا چکا ہے مڈل ایسٹ میں. ڈی جورو یا قانونی طور پر اس کا اعلان کسی نے کیا، کسی نے نہیں کیا. تو اب یہ اگر بھارت کا جو تاریخ میں پہلی بار ان کا چیف آف آرمی اسٹاف وہاں جائے گا، ان کا جو ڈیفنس کالج ہے سعودیہ کا وہاں ان کے افسروں سے اور ان کے جرنیلوں سے خطاب کرے گا اور پھر یو اے بھی جائے گا، تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ کیا وہ جو ایک مسلم امہ کی فوج بنائی گئی تھی جس کی قیادت ہمارے حساب کا جرنیل کر رہے تھے، تو کیا وہ اس میں کنٹینیوٹی رہے گی؟ کیا اس کی کمان کسی اور کو سونپی جا رہی ہے؟ نمبر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیا بھارت کو جو بلایا گیا چیف آف آرمی اسٹاف کا انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بلایا گیا ہے یا ایز اے ہول؟ جب تک تعلقات تجارتی رہتے ہیں ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. جو ہی کسی آرمی پرسنل کو اور بھارت کے سب سے بڑے آرمی کے افسر کو وہاں بلایا جاتا ہے تو نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، وہ والی نہیں رہتی جو ہم پہلے دیکھتے چلے آ رہے تھے. تو اب یہ آنے والے دن یہ ثابت کریں گے کہ آیا ان کا جو بلایا جانا تھا وہ انٹرنل سیکورٹی کے لیے تھا، وہ مسلم امہ کے جو کمان کا کنسیپٹ پہلے ہوا تھا کیا وہ ختم ہونے جا رہا ہے، یا ایون مسلم امہ کا جو کنسیپٹ چلا آ رہا تھا جس کی قیادت اور سیادت سعودی عرب کے پاس تھی، کیا اس میں کہیں دراڑیں پڑ رہی ہیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بالواسطہ پاکستان پہ ایک پریشر ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے بہت عرصے سے بڑے سٹیکس ہیں سعودی عرب کے ڈیفنس میں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈیفینڈرز ہیں وہاں کے جو ٹو ہولی شرائنز ہیں ان کے. یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ پاکستان نے انکار کیا ہے. پاکستان نے کسی بات پر جو بات منوائی جانی چاہیے تھی اس پر انکار ہوا ہے، تو وہاں سے مدعو کیا گیا ہے بھارت سے کسی کو. اور بھارت سے جیسا کہ ہمارے تعلقات صاف ظاہر ہیں، اور پاکستان یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ اسلامی ممالک میں واحد جسے ایٹمی قوت ہے، اور اس کو اگر اس طریقے سے بائی پاس کر کے جو اس خطے کی دوسری ایٹمی قوت ہے اس کی فوج کے سربراہ کو بلایا جا رہا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ انہی دنوں میں 1500 پاکستانیوں کو سعودیہ سے باہر نکال دیا گیا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی ایکسکیوز کے تحت. اور اسی طرح آئے روز یو اے ای سے بھی پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے اور ان کی جگہ جو سبسٹیٹیوشن ہے وہ انڈینز کی جا رہی ہے. تو یہ ایک خطے میں جو ٹلٹ تھا، جو پہلے صرف تجارت کی حد تک وہ بڑھ رہا تھا، تجارت اس میں ایک مخصوص کردار ادا کر رہی تھی،
اب اس میں دفاع بھی آ گیا ہے، اور اب جو دفاعی پوزیشنز ہیں وہ بھی بدلنے جا رہی ہیں۔ یہ بتائیے کہ القاعدہ کے قیام میں اور عوامل کے علاوہ ایک بنیادی فیکٹر جو تھا جی وہ ویسٹرن جو آرمیز تھی ان کا ریگن سوائل پہ قیام بھی تھا، اور اس کے جواب میں یہ القاعدہ بنی تھی۔ تو کیا اس طرح کا جو ریلیشنس اگر ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ، اور وہاں پہ علامتی طور پر بھی ٹروپس اگر جاتے ہیں، تو کیا اس طرح کا احتجاج سامنے آئے گا؟ میرے خیال میں اس سطح پر نہیں، کیونکہ القاعدہ کا ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو مینیفیسٹو ہو یا جس طریقے سے وہ سامنے کام کرنے کوئی والا اور تھا اس کا، یا کوئی اور تنظیم، میرے خیال میں اس وقت جو طاقت ہے ڈالر کی، یا جو طاقت ہے دوسری مضبوط کرنسیوں کی، یا جو طاقت ہے تیل کی، اس کے سامنے کوئی ریوارڈ ہو اور اس کے سامنے کوئی اور طاقت کھڑی ہو سکے، اس کے سامنے کوئی اور تنظیم کھڑی ہو سکے۔ لیکن یہ تو پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ کیونکہ اگر منڈی کی تجارت کو اگر پہلی پرائرٹی سعودی عربیہ یا یہ گلف ممالک بنا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم امہ کی جو قیادت کا جو موقع ہے وہ پاکستان کے پاس آئے گا۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان پر اس طریقے سے جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا نا، وہ آ گیا ہے، جو پاکستان کے ذمہ پہلے پاکستان نے کہاں مدد نہیں کی۔ جب یہ آج سے کئی برس پہلے خانہ کعبہ میں وہ ہوا تھا، ریولٹ ہوا تھا، کچھ لوگوں نے وہاں پناہ لی تھی، اس وقت پاکستانی فوج پہنچی تھی، اور پاکستانی فوج نے بے تحاشا مواقع پر مدد کی ہے اور ان کی انٹرنل سیکورٹی میں مدد کی ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا اعتماد کا فقدان ہے کہ جس کے سبب انڈین آرمی چیف کو وہاں دعوت دی گئی ہے، اور وہ بھی دعوت میں صرف یہ معمولی وزٹ نہیں ہے، ان کے جرنیلوں کو خطاب بھی کرنا ہے انہوں نے، اور خطاب کون کرنے جا رہا ہوتا ہے کہ جس کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے کہ وہ اس کی حیثیت بڑی ہے، اور وہ انہیں کچھ تلقین کرنے جا رہے ہیں۔ انڈین آرمی کی کسی حد تک پریزنس جو ہے وہ افغان سوائل پہ بھی رہی ہے، جی تو لیکن انہوں نے ٹروپس ایکٹیولی کمٹ نہیں کیے ڈسپائٹ آل پریشر فرام امریکہ اینڈ ادر کنٹریز، نیٹو کنٹریز۔ تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں انڈیا اپنے ٹروپس کمٹ کرے گا سعودی عربیہ کو۔ دیکھیں نا، اب دوسری دو باتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودیہ میں جو ہماری جو ہولی پلیسز ہیں وہاں سے ہٹ کر ایک عرصے تک وہاں امریکن فوجیں رہی ہیں اور اب بھی ہیں، اور اگر وہاں پر اسرائیل کی آمد رفت وغیرہ، یا ابھی جو اسرائیل کے وزیر اعظم یاہو کا جو ایک وزٹ ہوا ہے ان کے شہر جو نیان میں، اور اس میں موساد کا چیف بھی تھے شامل وہاں پر ان کے آنے میں، اور مسٹر پومپیو کا بھی آنا جو امریکہ کے وزیر خارجہ، ان کا آنا بھی یہ سارا بنتا تھا، وہ بھی آئے اور گفتگو کے سلسلے چلے۔ لیکن ان تمام کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ اگر انڈین ایک طرف افغانستان میں ہمارے اس طرف بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرف جو ہمارے سمندر ہیں، اور سمندر کے اس پار بھی جو ممالک ہے، اور وہاں پر بھی جو دفاعی پوزیشنز ہیں، وہاں امریکہ اپنی پریزنس کو اگر سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے انڈیا کی پریزنس سے، تو دونوں طرف ایک انڈیا کا پریزنس آ جاتی ہے، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک تھریٹ سی پیک کے لیے بھی کریٹ کی جا رہی ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی نے تو ایک شرط رکھی ہے جو ابھی تک ویزیبل، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کے لیے ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے کہ اگر فلسطین کی ریاست کو گارنٹی کیا جاتا ہے تو، لیکن اس پر بات چونکہ نہیں بن رہی، اور کہیں نہ کہیں نو ہوا ہے، اور ایک اعتماد کو کہیں نہ کہیں دراڑ اس میں پڑی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جو صورتحال ہے یہ خطے میں تیزی سے بنتی اور بگڑتی اور بنتی اور بگڑتی سامنے آ رہی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چائنا نے جو ایک بڑی عربی انویسٹمنٹ کا جو ایک ارادہ ظاہر کیا ہے ایران کے اندر، اور پاکستان کے جو بدلتے رشتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور چائنیز اور رشین کیمپ جو ہے ان کو زیادہ توجہ دینے کا ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایران کا بڑھتا ہوا کردار خطے کے اندر۔ اس میں بہت سارے کردار ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فوری طور پر جو امیڈیٹ کازز ہیں وہ کیا ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری آ جاتی ہیں جن پہ ایک بہت تفصیلی پروگرام بھی کی جا سکتے ہیں۔ یہ ایون جو انویسٹمنٹ ایران میں چائنا کی ہونے جا رہی ہے، یا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے ایٹمی سائنسدان کا قتل، اور پھر اس کے بدلے میں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ جو اسرائیل کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کا قتل، تو یہ ساری باتیں یہ تو خطے میں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ خطے میں جو ایک اگر جملے میں کہوں کہ جو پہلے
ایک تجارتی مفادات سے بات شروع ہوئی تھی وہ کہیں اب دفاعی مفادات پہ آپ پہنچ چکی ہے، اور یہ بات پاکستان کے خطے کے لیے بھی اور دوسرے چائنا کے لیے بھی یقیناً یہ محسوس کی جا رہی ہے بڑی شدت سے کہ یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ ہم حاضر ہوں گے ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔